Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیز دوستو، محرم الحرام کے مہینے میں نکاح کرنے کو ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر معیوب یعنی عیب سمجھا جاتا ہے۔ تو بعض دوستوں کی طرف سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا ماہ محرم میں نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر جائز ہے تو کیا صحابہ کرام میں سے کسی کی عملی زندگی سے اس کا ثبوت ملتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ محرم الحرام کے مہینے میں نکاح کرنے میں کوئی قباحت اور برائی نہیں ہے۔ دیگر مہینوں کی طرح اس ماہ مبارک میں بھی نکاح کرنا درست اور جائز ہے، بلکہ اس ماہ میں نکاح نہ کرنے کی رسم کو ختم کرنے کے لیے نکاح کرنا موجب اجر ہوگا، یعنی ثواب کا ذریعہ اور باعث ہوگا۔ اگر اس ماہ مبارک میں شہادتوں کی وجہ سے، یعنی حضرت حسین اور دیگر صحابہ کی شہادتوں کی وجہ سے اس مہینے کو غم اور سوگ کا، ماتم کا مہینہ قرار دے کر نکاح سے احتراز کیا جائے، بچا جائے، تو پھر سال بھر میں کوئی مہینہ ایسا نہیں جس میں کسی عظیم شخصیت کی شہادت کا واقعہ پیش نہ آیا ہو، اور اسی بنا پر تمام مہینوں میں نکاح سے احتراز ناممکن بات ہے۔ اس لیے محرم الحرام میں بھی نکاح کرنا عام مہینوں کی طرح جائز ہے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کا نکاح سن 2 ہجری ماہ محرم الحرام میں ہوا تھا۔ سیرت المصطفیٰ میں مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اسی سال یعنی سن 2 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فرمائی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس مہینے کے تعین کے بارے میں کہ وہ ذوالحجہ ہے، محرم ہے یا سفر ہے، اختلاف ہے، لیکن بعض مورخین نے ماہ محرم میں ہی نکاح کے قول کو راجح قرار دیا ہے۔ اس واقعے کی تفصیل کے لیے سیرت المصطفیٰ جلد 2 صفحہ 171 کو دیکھا جا سکتا ہے، اور یہ جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن کے دارالافتاء کا فتویٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ماہ محرم الحرام کی بدعات اور خرافات سے بچائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔